اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے لیے رعایت عطا فرمائی ہے کہ وہ ستر کے علاوہ باقی جو اوپر انہوں نے چادر اوڑھی ہے یا جو جلباب پہنا ہے، تو اگر اس کو اتار کے رکھ دیں تو اپنی زینت کا خیال رکھیں تو ان کو اجازت ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، والقواعد، قواعد کا مطلب ہوتا ہے قاعدہ سے، کہ قاعدہ کا مطلب ہے بیٹھ جانے والی، جو کہ عورت یعنی بیٹھ جاتی ہے، یعنی اب وہ اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اب وہ نہ بچے پیدا کر سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے، بلکہ وہ ازدواجی زندگی کے تمام کام کاج سے فارغ ہو چکی ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، یعنی اس کی جنسی خواہشات ختم ہو گئی ہیں یا پھر مر چکی ہیں۔ اگر کوئی مرد ان کو دیکھے تو اس عورت میں اسے کشش محسوس نہ ہو، تو ایسی عورت کو بوڑھی عورت کہتے ہیں، قواعد کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والقواعد، تو قواعد کا مطلب ایسی بوڑھی عورتیں، من النساء یعنی عورتوں میں سے ایسی بوڑھی عورتیں جو کہ جن کی جنسی خواہشات ختم ہو چکی ہوں، نکاح کرنے کے قابل نہ ہوں، ان کو اگر کوئی مرد دیکھے تو کشش محسوس نہ ہو، اور تو ایسی عورتوں کے لیے اللہ نے فرمایا اللاتی، یہ وہ ہیں لا یرجون، یعنی جن میں رجحان نہیں ہے، نکاح کا، یعنی وہ نکاح کی طرف رجحان نہیں رکھتی، انہیں نکاح کی امید ہے ہی نہیں، یعنی ایسا حالت میں ہیں۔ والقواعد یعنی ایسی بوڑھی عورتیں، من النساء یعنی عورتوں میں سے، قواعد یعنی وہ بوڑھی عورتیں، اللاتی جو لا یرجون نکاح، جو نکاح کا رجحان نہیں رکھتی، یعنی ان کو نکاح کی امید نہیں ہے اب، یعنی اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ اب ان کی جنسی خواہشات ختم ہو گئی ہیں، تو نکاح کی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ فلیس علیہن، پس ان پر جناح، گناہ نہیں ہے، فلیس علیہن جناح، ان پر گناہ نہیں ہے، ان یضعن، کہ وہ اتار دے، ثیابہن، اپنے وہ کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، یعنی کہ جو زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی زینت کو وہ انہوں نے قائم رکھنا ہے، جو اوپر والے کپڑے ہیں وہ اتار سکتے ہیں۔ تو ان یضعن ثیابہن کا مطلب اوپر والے کپڑے، جیسے چادر پہنی ہے اوپر تو وہ اس کو اتار دیں، تو اس طرح سے یعنی ان کو اجازت ملتی ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ اس سے بچیں یعنی احتیاط کریں، اگر نہ اتاریں، خیر لہن، تو پھر ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح
ان یدانا سیابہن غیر متبرجات بزینہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ تو وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی طرف رجحان نہیں رکھتی، یعنی انہیں نکاح کی امید نہیں ہے، بس ان پر گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حجاب کے کپڑے اتار رکھیں، نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، اور اگر وہ اس سے بچیں، احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اس کا مطلب بنیاد، یا قاد سے مراد بیٹھنا بھی ہے، قاعدہ جیسے ہم یہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ عورتیں جو بیٹھ گئی ہوں، یعنی کہ جو ازدواجی زندگی کے کام کاج سے بالکل فارغ ہو چکی ہوں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی ہوں، جن کی جنسی خواہشات ختم ہو گئی ہوں، مر چکی ہوں، اگر کوئی مرد انہیں دیکھے تو ان کو اس کو کشش نہ ہو، تو ان پر یہ سطر کی پابندیاں تو بحال رہتی ہیں، صرف حجاب کی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، لیکن سطر کی پابندیاں بدستور ان کے اوپر بحال رہتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں۔ حجاب اور سطر میں فرق یہ ہے کہ سطر ان اعضاء کو ڈھانپ رکھنے کا حکم ہے جن کا ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تو پورے جسم کو ڈھانپنا یہ عورت کا کام ہے۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، اور عورت کا سطر پورا جسم ہے، ماں سوائے ہاتھوں کے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جن کا حیض آنا بند ہو گیا ہو، ان کو کسی سے شادی یا نکاح کرنے کی اب خواہش نہیں رہی، یہ ان کے لیے حکم فرمایا گیا ہے کہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیا کریں، بشرطے کہ کسی غیر محرم کے سامنے احتیاط کریں، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، چادر سے زینت چھپا لیا کریں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مرد اپنے مقامات سطر اپنی بیوی کے سوا کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا، اور عورت اپنی سطر صرف اپنے خامند کے سامنے ہی کھول سکتی ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ بوڑھی عورتوں کو جن کپڑوں کے اتارنے کی اجازت ہے، اس سے مراد وہ کپڑے ہیں جو سطر نہیں ہیں بلکہ حجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ کپڑے، یہ چادر ہو سکتی ہے، دوپٹہ چادر جو اوپر پہنتے ہیں، اور دوسرا وہ جلباب یا برقع جس کو کہتے ہیں وہ ہے، تو وہ یعنی اب پورا جسم ڈھانپنے کے وہ کام آتا ہے، لیکن جب گھر میں بیٹھتی ہیں تو سب ظاہر ہے کہ وہ چادر تو نہیں پہنیں گی۔ تو جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، ان دو جو چادر جو ہے بڑی، اور اس کو یعنی کہ اگر وہ بڑی چادر نہ پہنے تو اس کو اجازت ملتی ہے۔ گھر میں اس کے بغیر رہے، اگر میک اپ سنگار نہ کیا ہو، اگر کیا ہو میک اپ اور کپڑے اگر اچھے پہنے ہوں تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ زینت میں آ جاتے ہیں۔ اگر بوڑھی عورتوں کو نمود و نمائش اور میک اپ کرنے کو جی چاہتا ہو تو انہیں یہ رخصت نہیں ملے گی۔ اگر بوڑھی عورتیں اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس سے بچیں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس رعایت کو استعمال نہ کریں، خَيْرٌ لَهُنَّ، تو پھر ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ اگر بوڑھی عورتیں اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے شہوت کا مارا بوڑھی عورت پر بھی اپنا غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے فرمایا بہتر ہے حجاب اور برقعے کو پہنے رکھیں جب باہر جائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ان یستعففن خیر لہن، کہ بہتر ہے کہ آپ احتیاط کر لیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حجاب کے کپڑے، دوپٹہ چادر جس کو کہتے ہیں، جو سینہ اور گریبان چھپانے کے کام آتا ہے، اور برقع جو بوڑھی عورت میں قمیض اور دوپٹے کے ساتھ یعنی جو ہے وہ بڑی چادر
وہ ہے اس کو اگر اتار دیتی ہے تو یہی زینت ان کی، یہی ان کا کپڑے ہیں جن کو اتارنے کی اجازت ہے۔ لیکن زینت کو وہ بحال اگر زینت کو اس نے جو ہے دکھایا تو وہ گناہ گار ہوگی۔ تو یہ اس لیے زینت سے مراد خضاب لگانا، رنگنا، کان میں بالیاں پہننا، پازیب پہننا، سونے کی انگوٹھی پہننا، تو یہ سب زینت میں آتا ہے۔ اگر عورت یہ کپڑے، نئے کپڑے، اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے اور یہ خضاب لگاتی ہے، رنگتی ہے بوڑھی، لیکن کان میں بالیاں پہنتی ہیں، پازیب پہنتی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنتی ہے، اس طرح اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتی ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ رعایت نہیں ہے۔ اگر بوڑھی عورت میں اچھے کپڑے، جیسے میں نے بتایا، اچھے کپڑے پہننے اور بن ٹھن کر رہنے کا شوق ابھی ہو تو اس کو یہ رعایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال سے باخبر ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، وہ آپ کی ہر بات کو سنتا جانتا ہے۔ آج کل کے دور میں جو عورتیں اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں اور کندھے پر دوپٹہ لٹکائے یا دوپٹہ چھوڑ کر انگریزی لباس پینٹ شرٹ بھی پہن لیتی ہیں اور کچھ بازو ننگا کر کے پھرتی ہیں یا باریک کپڑے، ٹائٹ کپڑے پہن لیتی ہیں، تو انہیں قرآن پاک سورہ نور پڑھ کر، سورہ احزاب پڑھ کر، سورہ بقرہ پڑھ کر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور انہوں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، جہاں انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے پردے کا خیال رکھنا یہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت اگر با پردہ ہوگی تو مرد میں کشش نہیں ہوگی، مرد میں اس کی طرف رجحان نہیں ہوگا، کیونکہ عورت جو با پردہ ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، کیونکہ اس پر فرشتے بھی حفاظت کرتے ہیں اور مرد جو ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لیکن آج کل جو پردے آ گئے ہیں، یعنی وہ جو برقعے ہیں یا جو چادریں پہنتی ہیں یا اس طرح کے وہ پردے کا انتظام ہے، وہ بھی فیشنیبل ہے، وہ اس طرح ٹائٹ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ پردے شرعی پردے نہیں ہیں، یہ صرف جو ہے یہ بس شو بازی ہے اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں پردے سے ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ پردے نہیں ہیں۔ اس لیے پردہ وہ ہوتا ہے جو ڈھیلا ڈھالا ہو اور جس میں عورت کی عمر کا پتہ نہ چلے کہ کتنے سال کی ہے، تو اس طرح کا پردہ ہوتا ہے۔ تو خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ والدین کو بھی خیال رکھنا ہے اور عورتوں کو خاص طور پر جو بڑی عورت گھر کی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹیوں پر، بہنوں پر وہ جو ہے خیال رکھے۔ تو اس طرح سے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، بچیوں کا۔ تو یہ بہت اہم ہے پردے کا جو خیال رکھنا، اور پردہ ایک قسم کا حیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان بھی نہیں ہے۔ اور شرم و حیا جو ہوتا ہے جب بندے میں ہوتا ہے تو اس سے رزق بھی بندے کا بڑھتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی، کامرانی ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔